MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس مجلس میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 43 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، یہ بڑا پیارا جملہ ہے جو ان منافقین کی اجازت مانگنے پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، خاص کر تبوک کی جنگ میں، انہوں نے ہیلے بہانے جو تراشے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کے ہیلے بہانوں کو محسوس کرتے ہوئے بھی انہوں نے جو مانگا، جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت، وہ دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بڑی پیار بھری ڈانٹ، مفسرین کہتے ہیں کہ ڈانٹ بھی نہیں بلکہ ایک تنبیہ کے انداز میں، وہ تنبیہ بھی کہیں اللہ کا خوف اتنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں کہ اس سے بھی وہ تکلیف محسوس نہ کریں، پہلے فرمایا کہ عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپ نے اجازت کیوں دے دی ان منافقین کو جنہوں نے جھوٹ موٹ کے ہیلے بہانے تراش کے آ کے اللہ کے رسول آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم جنگ میں شامل ہو نہیں سکتے۔
ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے یا ہم معذور ہیں، سفر لمبا ہے، فلاں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جان رہے تھے کہ یہ بدبخت صرف بہانے بنا رہے ہیں، کیونکہ دل کے اندر ان کے ایمان ہی نہیں ہے، دکھاوا ہے، نفاق ہے۔ لیکن حلم، عفو درگزر، نظر انداز کرنا، حیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باوجود ان کی شرارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو 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 تمہیں اجازت دے دی، چلو تمہیں اجازت دے دی، کیونکہ اوپر کی آیات میں ہم پڑھ چکے تھے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں نکلو، خواہ تم بوجھل ہو، خواہ تم بھاری ہو، خواہ تم ہلکے ہو، ہر حالت میں تم کو نکلنا ہے، اپنے مال کو، اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں جب حکم نازل ہو چکا تھا، ان لوگوں کے پاس ایمان تو تھا ہی نہیں، نکلتے، یہ تو جان مال کے لیے مر جانے والے لوگ تھے، یہ نکلتے کیسے؟ تو انہوں نے جھوٹ موٹ کے بہانے بنائے، اور اللہ کے رسول نے ان کے جھوٹ موٹ کے بہانوں پر بھی انہیں اجازت دے دی، چلو معاف کیا، چلو معاف کیا۔ تو اللہ نے پیار بھری ڈانٹ سے اس آیت کا آغاز کر رہا، عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ لما اذنت لہم، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو یہ پورے مسلمانوں پر کھل کے سامنے آ جاتے کہ یہ ہیں منافق جو جنگ سے کترا رہے، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی، کیونکہ جو بھی رہتا وہ منافق ہی رہتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہ دیتے تو تبوک میں واضح ہو جاتا کہ یہ اتنے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ بعض مفسرین نے گنایا ہے کہ 39 تھے پورے لوگ جنہوں نے اس طرح کی معافیاں مانگی تھی جو منافق تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے ایسی رخصت ہرگز بھی نہیں مانگتے، یہ اہل ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جہاد سے جی چرائیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں اپنے اموال اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، یہ کبھی یہ لوگ نہیں مانگیں گے۔ ان کا حال تو کیا ہے؟ آگے بڑھ کر آنے کا ہے۔ ابھی نیچے کی آیت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح اہل ایمان جہاد کے معاملے میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھتے تھے، یہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے یہ کام جو آ کے اجازت مانگے، حالانکہ دعویٰ تو یہ ہو کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنی اموال، اپنی جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، ہرگز بھی اجازت نہیں مانگیں گے۔ یہ اہل ایمان تو آگے بڑھ بڑھ کے آئیں گے، اب یہ آ کے اجازت مانگتے ہیں تو واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اہل ایمان نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت ہرگز بھی طلب نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے جہاد سے کبھی نہیں جو چرائیں گے، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں اکتائیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ہاں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اجازت کون مانگیں گے؟ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں، یہی شک انہیں لے ڈوبے گا، یہ ہے وہ لوگ۔ تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے آپ سے جہاد کی رخصت کبھی نہیں مانگیں گے۔ ہاں، یہ وہ لوگ مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دن کے دلوں میں شک ہے، وہ لوگ ہیں اصل دین کے کاموں میں جب تکلیفیں آتی ہیں تو رخصتیں مانگ کے بھاگتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر ایک
ان آیتوں کو منطبق کر کے دیکھیے، وہاں تو جہاد کا علی الاعلان انہیں حکم دے دیا گیا تھا، لیکن آج بھی ہمارے اندر جب دین کے کاموں میں مشکلات آتے ہیں یا دینی طور پر کوئی کام ذمہ داری کے طور پہ ملتا ہے، جماعت کے اندر کوئی آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جو لوگ نام کے لیے ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر وہ لوگ بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ یہی حالت ہے سیم ان منافقین کی، جسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کے لیے فرما رہا ہے۔ یہ بدبخت اجازت مانگتے ہیں، مومن اجازت کبھی نہیں مانگے گا جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اجازت تو صرف وہی مانگے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ان کا ایکٹیویٹیز دیکھو، اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی تبوک کے لیے نکلنے کا منشا ہوتا تو یہ کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے نا، یہ تیاری ہی پہلے سے نہیں کیے اور طے کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ولو بالفرض اگر نکلنے کا حکم بھی آ جائے تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے۔ اس واسطے ان کے کسی بھی حرکت سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں۔ ولو اراد الخروج، اگر یہ لوگ باہر نکلیں، جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا، لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، فرمایا کہ اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو تیاری ضرور کرتے نا، لیکن کوئی تیاری نہیں کی انہوں نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا، ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا۔ یا رب، جو لوگ سستی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور ہیلے بہانے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام سے رخصت چاہتے ہیں اور اپنی مکاری پہ بڑے شاداں و فرحاں رہتے ہیں کہ کیسے بچ کے نکل آیا، اللہ کہتا ہے کہ تو بچ کے نکل نہیں آیا، بلکہ میں خود پسند نہ کیا کہ تو میرے دین کے کام میں آ۔ ہاں، اللہ ہی بس، وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ان کی روانگی، ان کا اٹھنا اللہ ہی کو پسند نہیں تھا، اسی واسطے انہیں ان منافقین کے اندر چھوڑ دیا۔ بعض لوگ ہیلے بہانے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو کیا ہے عوام میں اپنی ساکھ بھی بنا لی کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے ہم معذور ہے۔ یہ کام کر کے بڑا ہی بہت بڑا اعلیٰ فن سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ارے بدبخت، تو نماز کو نہ آئے اور ہیلے بہانے کر کے لوگوں میں اپنی مسلمانیت کی دھاگ بٹھاتا ہے تو یاد رکھ، تو ہیلے بہانے نہیں کرتا، میں خود نہیں چاہتا کہ تو میری مسجد کو آئے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، اسی واسطے انہیں کیا کر دیا؟ سست بنا دیا۔ ہاں، انہیں پہلے ہی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے دین کی حرکت نہیں رکھی انہیں، اسی واسطے انہیں کہہ دیا گیا کہ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، بڑا اہم تبصرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ خاص کر دین کی تبلیغ اور دین کے کام بالجماع اگر کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو پیش آئیں گی۔ اگر آپ یہ تنہا زندگی گزار رہے ہیں اسلامی تو ان آیات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک جماعتی انداز میں جب کام ہو رہا ہو اور ایسے وقت میں امیر آپ کو کوئی حکم دے رہا ہو جو آپ کے کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہو، تو یاد رکھو اس وقت یہ نفاق ظاہر ہوتا ہے جو ان آیتوں میں ہے۔ ہم جماعتی زندگی جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر سمجھیں گے کیا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کا تبصرہ کر رہا ہے۔ خاص طور پر مدینے میں ایک جماعت بنی اور ان منافقین نے دیکھا کہ اب کفر پر قائم نہیں رہ سکتے، بظاہر نام کے مسلمان بنے رہے، لیکن ان جنگوں میں جب ان کا معاملہ پیش ہوتا تو ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوتی کہ کیسے بچیں، اور یہ نام کے مسلمان کیسے کیسے پلٹتے اور کیسے کیسے ان کے ایکشنز ہوتے، یہ ان آیتوں میں ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ ہم نے بھی کبھی ایسے ہی ہیلے بہانے نہیں کیے تھے۔
اسی لیے فرمایا کہ ان کو ہم نے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بٹھا دیا، کیونکہ ان کا کردار ہی ایسا تھا کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نہ جماعت میں، ما زادوکم الا خبالا، سوائے خرابی کے کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ الٹے ان ایمان والوں کے لیے بھی باعث ضعف ایمان بن جاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے اس جہاد پہ آ چکے تھے، ان کے لیے بھی درد سر بن جاتے یہ لوگ۔ ہاں، کیوں؟ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کیا؟ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، کیونکہ یہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرتے اور ادھر ادھر دوڑتے فتنہ لگانے میں۔ اوضعوا خلالکم کا مطلب ہے گھوڑے دوڑانا، سواریوں کو دوڑانا، اور یہاں پر یہ بامحاورہ ہے، یہ محاورتاً اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ دراصل ایک دوسرے کی لگائی بجائی میں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں، ارے ایسے وقت نکل گئے، کیا دھوپ ہے، کتنا لمبا سفر ہے، کس سے مقابلہ ہے، اس طرح کی باتوں سے کیا کرتے، جو لشکر خالص تھا اس کے اندر یہ لوگ دراڑ ڈال دیتے۔ تو اس واسطے یہ نہیں آئے، یہی اچھا ہوا اللہ کے رسول، اگر یہ آتے تو سوائے لشکر کے اندر خرابی، الا خبالاً، فتنہ پردازی، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ یبغونکم الفتنہ، اور فتنوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور فتنوں کو آگ لگانے کے لیے یہ کام کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، ان میں بہت سے جاسوس بھی ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں کہ ایک ایک بات آگے جا کر کیا ہے اپنے منافقین کو سنائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ علیم بالظالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ اس طرح تبوک ہی میں نہیں آ رہا ہے، پچھلے جنگوں میں بھی ان کا یہی معاملہ رہا۔ ہاں، آپ کے امور کو درہم برہم کر دیتے ہیں، یہ آپ کے احکامات کو ادھر ادھر سے کیا ہیں پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہو کر رہ گیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم غالب رہا وہ غالب ہو کر رہا، جبکہ یہ لوگ اندرونی طور پر بہت ہی کراہت کر رہے تھے، ناپسند کر رہے تھے اس چیز کو۔ خاص طور پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کو آپ کے مدینے میں تشریف آوری اول دن سے ایک آنکھ نہ بہاتی تھی آپ کی آمد سے بیشتر، کیونکہ عبداللہ ابن ابی اوس اور خزرج دونوں کا سردار بننے والا تھا، اور غزوہ بدر سے پہلے یہ قریش مکہ سے بھی بات چیت کر چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچل دیا اور مسلمانوں کو واضح فتح دی بدر میں۔ تو اس وقت بھی ان کی ریشہ دوانیاں یہی رہی، جل بن کر رہ گئے، کسی نہ کسی طرح شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے بڑی فتح دی اور امر ظاہر ہو گیا، حالانکہ یہ دل سے پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے چل کر تو انہوں نے کیا ہے منافقت کی اور زبردست اپنے طور پر اسکیمیں بنانا شروع کر دیا، اعلان کلمہ توحید کا بھی اعلان کر دیا، مسلمان ہو گیا، لیکن غزوہ احد میں فیچر سے کیا ہے ایسا چھرا گھونپا کہ 300 افراد کو ایک ایک شخص کی سخت ضرورت تھی، لے کر پلٹ گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کے جو احوال ہیں اس میں بھی یہ لوگ فتنہ اندازی کرتے رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق کو ظاہر کرنے والا تھا وہ ظاہر کر کے آپ لوگوں کو اللہ نے عزت دی اور فاتح بنایا، جبکہ وہ اس وقت بھی بہت ہی ناپسند کرنے والے، ناک بہو چڑھانے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذْلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی منافقین کی اجتماعی طور پر جو برائیاں تھیں جو وہ کر رہے تھے تبوک کے موقع پر، ان کے نمونے پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواص، یعنی ان میں جو خاص لوگ تھے جو سرغنے تھے ان کا کیا کردار ہے، تو شخصی طور پر بھی کہیں کیا ہے بات کی ہے۔
یہ ایک خاص شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ رہا تھا. اس اللہ نے یہاں پر نام تو نہیں ظاہر کیا، لیکن کہا کہ انہی میں سے ایک یہ بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے جہاد سے رخصت دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ جہاد نہیں آ سکتا، مجھے رخصت دیجئے. اذن لی ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اللہ کہتا ہے بدبخت، فتنے میں پڑنا تو کیا تیرا نہ آنا ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا، تو گر چکا ہے پہلے ہی، فتنے ہی میں کیا ہے تو گھرا ہوا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ بے شک جہنم تو کافروں کو گھرے میں لے ہوئے ہے. اب یہ کیا بات تھی جو یہ کہہ رہا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جد بن قیس یہ منافق تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے تبوک کے موقع پر اعلان کر دیا تو یہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کئی بیویاں ہیں اور میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. ایک طرف مذاق طنز بنا رہا تھا اور ساتھ میں جہاد سے رک رہا تھا، اور کہہ رہا تھا بڑے برملا طور پر اپنی بے حیائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سامنے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان میں بعض وہ بھی ہیں جو آ کے رخصت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، وہاں تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی میں ہم زنا نہ کر بیٹھیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ارے بدبخت، یہ بہانہ کر کے تو یہاں پر جو رک رہا ہے نا، یہی بہت بڑا فتنہ ہے. تو رسول سے بے حیائی کی جو بات کر رہا ہے اور اس طرح کے جو عذر تراش رہا ہے، یہ خود بہت بڑا فتنہ ہے جس میں تو پڑ چکا ہے. ایسے ہی بے سروپا باتیں بہت سے لوگ دینی معاملات میں، دینی خدمات میں جب انہیں حکم دیا جاتا ہے یا انہیں ذمہ داری دی جاتی ہے کہ دیکھو اب تم یہ کرو، تو ایسے ہی عجیب و غریب کیا ہیں ہیلے بہانے والے آج کے دور میں بھی مل جائیں گے. فرمایا کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں. یعنی یہ منافقین جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، جب بھی مال غنیمت سے قافلہ لوٹتا ہے تو ان لوگوں کو کیا بڑا برا لگتا ہے. لیکن جس جہاد میں نہیں جاتے اور اس جہاد میں مال غنیمت بھی نہیں ملتا، شہادتیں ہوتی، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، پہلے ہی تیاری کر کے معاملے کو درست کر لیا، اچھا ہوا کہ ہم نہیں گئے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پلٹ کے اپنے اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ایسے بدبختوں سے اللہ کے رسول آپ کہیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ ان سے کہیے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے. تمہارے لاکھ چہنے سے کوئی برائی نہیں آئے گی، تمہارے لاکھ کوششیں کرنے سے کوئی برائی چھوئے گی نہیں ہمیں. تمہاری جو کچھ بھی چال بازیاں ہیں ان سے ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، تقدیر میں جو ہے وہی ہو کر رہے گا. وہ مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں مسلمان سچے دل کے ساتھ تو ان کے لیے دو ہی نتیجے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک ملے گی. جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو منافقین سمجھتے ہیں فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جاتا تو اچھا ہوتا، فلاں ہو جاتا تو اچھا ہوتا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ تم جو بھی انتظار کرو، جتنی بھی برائی سوچو، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان جنگ کے لیے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو شہادت بھی تو بہت بڑا مرتبہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے،
نہیں یہ غازی بن کے لوٹیں گے تو مال غنیمت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے. دو ہی ہیں اور دونوں حسنیین ہیں. دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی ہے جو ہمیں مل جائے گی. لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. مسلمانوں کا حال تو یہی ہے کہ تم لاکھ انتظار کرو، انہی دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے گی، ایک شہادت ملے گی یا تو ایک غازی بن کے لوٹیں گے. اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا. ہاں ہمارے ہاتھوں مرو گے. مسلمانوں کے خلاف جو ریشہ دوانی یا منافقین کرتے رہے اس کی پاداش میں مار بھی کھاتے رہے. یا تو اللہ ڈائریکٹ سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے. تو فتربصوا انا معکم متربصون. لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم لوگ ہو ہی فاسق. یعنی بڑے بادل ناخواستہ کچھ کیا کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہیں تو کیا ہے لوگ کچھ کہیں گے، اس واسطے لا کے کچھ صدقات دکھاوے کے لیے دے رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو انفاق لے آ کے دے رہے ہو، خواہ تم خوشی سے دو خواہ تم ناخوشی سے دو، یہ اللہ کے ہاں تو قبول نہیں ہے، یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. تم اپنے ہی پاس رکھو یہ، کیونکہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو تم سے صدقہ کہاں سے قبول کیا جائے گا. اور فرمایا کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے، ان کے جو انفاق اللہ نے قبول نہ کرنے کا اعلان کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. اگر نماز کو آتے ہیں تو بھی بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو بڑے ہی بادل ناخواستہ، بغیر کوئی دلی خوشی کے، بلکہ دل کے اندر کراہت کرتے ہوئے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اس واسطے اللہ ان کے صدقات کو قبول نہیں کرتا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو دیکھنے میں دنیا دار لوگوں میں یہ کیا ہے، بڑے شاندار لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے تمتراخ تھے، ان کے اللے تللے تھے، ان کے لباس، ان کے کیا ہیں جائیداد، ان کے انعام مویشی، یہ سب دیکھ کے انسان سمجھتا تھا کہ بہت بڑا ہے بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان کے جو کرتوت ہم نے سنا ہے یہی ہے اصل. یہ دنیا میں دیکھنے میں تو یہ بہت کیا ہیں بھلے معلوم ہو رہے ہیں. تو ان کے اموال اور ان کے اولاد کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ رہیں، کیونکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہی دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی مرے. ہاں یہ دراصل اسی میں لگے رہیں گے. یہ بناوٹی کردار ہی انہیں لے ڈوبے گا، اور ان کی نفاق سے، ان کی منافقت سے اللہ ان کو نکالنا ہی نہیں چاہتا. اس واسطے یہ دنیا دے کر گویا کہ انہیں کیا ہے عذاب میں ڈھکیل دیا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وہ اپنے دنیا کی زندگی میں جو سزا اللہ نے انہیں دی ہے اس سزا کو ان کے جان نکلنے کے وقت تک وہ پاتے رہیں گے. یعنی نفاق سے نکلنے کا کوئی بھی ان کو کیا ہے اللہ راہ نہیں دکھائے گا. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے کیا ہے کفر کرتا ہے، وہ کہاں سے کیا ہے سچا مسلمان بن سکتا ہے. نفاق ان کے رگ رگ میں پیوست ہے، تو جان نکلنے تک وہ نفاق ہی میں مریں گے. تو آپ ان کے اموال کو، ان کی تمتراخ کو، ان کی دولتوں کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیں. اور ادھر مسلمانوں میں حال کیا ہوگا ان کا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ.
اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اصل میں بڑے ڈرپک ہیں۔ نفاق اصل کیا ہوتا ہے؟ بزدل لوگ ہی اختیار کر سکتے ہیں، دو منہ والے، ادھر ایک ظاہر ایک باطن ایک۔ تو جب یہ سچے مسلمانوں سے ملیں گے تو اپنے جھوٹے بہانوں کو لا کر سامنے رکھ کے کہیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، ہم تو نکلنے ہی والے تھے، فلاں مسئلہ ہو گیا، ورنہ تو ہم تو کیا ہیں، پہلے رہنے والے۔ اس طرح کی باتیں کریں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہم بھی سچے پکے مسلمان ہیں۔ انہم لمنکم، اللہ کہتا ہے وما ہم منکم، ہرگز بھی وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، یہ تو ہیں ہی اصل میں ڈرپک لوگ۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی کوئی جگہ پالیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ یہ ہے ان کے اپنی دنیا کا معاملہ اور جان کے ڈر کا معاملہ۔ اگر ان کے پاس کوئی بھی پناہ کی جگہ مل جائے گی یا انہیں کوئی غار مل جائے گا یا کوئی سر چھپانے کے لیے کوئی ٹکڑا مل جائے گا، کوئی آسرا مل جائے گا، یہ بدبخت اللہ کے رسول جہاد سے منہ موڑ کر بھاگے جائیں گے اور وہاں جا چھپیں گے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ یہ کہاں سے جہاد میں آنے والے ہیں؟ یہ ڈر ہے موت کا، دنیا کی محبت کا۔ یہ آج مسلمانوں میں ہمیں بھی ذرا غور کر کے دیکھیے، اگر موت لکھ دی گئی ہے، اگر کہیں ہمیں اسلام کے مقابلے میں اذیت پہنچ رہی ہے، ہم بھی وہی بہانے تراشتے ہیں، وہی حالت ہے ہم بھی، ہماری بھی، جو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات کی تقسیم پر آپ پر الزام لگاتا ہے۔ یہ بھی دراصل کیا تھا، ان لوگوں کی بہت بڑی خرابی تھی۔ ایک تو نکلتے نہیں تھے دل سے، کبھی کبھار کسی غزوے میں آ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے تو ضرور بالضرور اس مال کے تقسیم کرنے میں، مال غنیمت کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، اور الٹا کہتے کہ کیا ہے، اللہ کے رسول جو فلاں ہے نا، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو بڑھ کے دیے ہیں، یہ فلاں ہے نا، یہ دراصل اس کو اور زیادہ دینا چاہیے تھا، نہیں دیے ہیں، اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کی تقسیم میں بھی یہ آپ پر کیا ہے، الزام لگاتے ہیں۔ اگر ان کو اچھا مل گیا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی محبت اور ان کی دشمنی سب دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے جماعتوں میں آج ہم بھی کیا ہیں، افراد کو بہت اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ جماعتوں سے ان کو عہدے ملتے رہیں، پیسہ ملتا رہا، نام ملتا رہا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، کام کرنے کے ٹھانتے ہیں، بڑے بڑے پکارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر میں نام ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی جماعت کی طرف سے ان کے عہدے لیے جاتے ہیں تو فوری طور پر مکر جاتے ہیں، فوری طور پر اسی شخص پر، اسی پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس کے ماتحتی میں رہ کر کیا ہے، بڑے گن گائے تھے۔ یہ حالات جماعتی زندگی میں رہیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں گے۔ ان میں ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول آپ کے صدقات کی تقسیم پر بھی الزام دھرتے ہیں آپ پر، لیکن مسئلہ صرف ان کی اپنی کیا ہے، نفسانی، اور ان کی اپنی خودی، ان کا اپنا پیسہ اور محبت دنیا ہوتی ہے۔ ان کو اگر آپ دیتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر ان کو نہیں دیتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون، اللہ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، اور ہم سب کو پلٹنا، رغبت رکھنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر یہ کردار ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا ان بدبختوں کا، ان منافقین کا، کہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس پر ناراض ہونے کے بجائے اللہ کہتا ہے رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو دیا ہے اس پر راضی رہتے، خوشی خوشی جو مل گیا لے لیتے، اور کہتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ، اور اللہ ہمیں اور دے گا اور دے گا، ہم تو کیا ہے، اس کے فضل کے طلبگار ہیں، اور اس کے رسول کے ذریعے جو ہمیں عطا کر رہا ہے وہ ہم کو ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم سب کو پلٹنا بھی، راغب ہونا بھی
اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف ہم رغبت رکھتے ہیں، یہ بات کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ آیت آ گئی ہے جو خاص طور پر صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کس کس میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل فقیروں کو، مسکینوں کو اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول نے انہیں کیا ہوئے زکوٰۃ کی اصولی پر مقرر کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ نیز ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کے لیے تالیف قلب مقصود ہو، اور ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال ہوتا ہے جو غلام آزاد کرانے میں ہو، اور قرض داروں کے لیے بھی قرض اتارنے کے لیے بھی صدقات کا مال ہے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو ایک بات تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں صدقات سے مراد صرف فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، کیونکہ آخری میں فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اور اس میں بھی دراصل منافقین کو اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے یہ مدات کیوں مقرر کیے ہیں، انہی لوگوں میں کیوں خرچ کرنا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو اس پر راضی رہنا چاہیے تھا۔ تو یہاں صدقات انما الصدقات للفقراء سے مراد یہاں زکوٰۃ کی تقسیم ہے، اور اس میں فرمایا کہ زکوٰۃ کے حقدار مسکین اور فقیر ہیں۔ تو ایک فرق ہے، مینوٹ سا فرق، فقیر اور مسکین کی تعریف اور اس میں فرق سے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن عام طور پر سمجھنے کے لیے کہتا ہوں مینوٹ سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فقیر ہے وہ کچھ نہیں ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور جو مسکین ہے کچھ تو ہے لیکن جتنی اس کی زندگی کی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے، یہ مسکین ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ ہے جو اس زکوٰۃ کے اصولی کرنے والے ہیں، عاملین ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جب شریعت نافذ ہے تو اس وقت زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ان کے تنخواہوں کو نکالنا یا ان کی ضروریات پر نکالنا کیا ہے، یہ زکوٰۃ کے مال سے ہوتا تھا، تو اسی لیے فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جو اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہوں، ایسے کفار جن سے معلوم ہو کہ ان پر جب مال خرچ کیا جائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا تو یہ اور اسلام میں پختہ بنیں گے یا قبول کر لیں گے، مؤلفۃ القلوب جنہیں کہا جاتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والے اسلام کے لیے۔ اور پھر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروض لوگ، قرضدار لوگ، اور وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ان لوگوں کے لیے بھی۔ اور اسی طرح فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے لیے بھی۔ یہ تمام مدات میں اس زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقررہ ہے، واللہ علیم حکیم، کے اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، یؤذون النبی۔ کیا ایذا ہے، وہ کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، یہ سراپا کان ہے، یعنی بعض لوگوں کا یہ بھی شیوا تھا اس میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور اشارے کرتے، کچھ طنز کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار ہوتے کہ ان کی اس طرح کی بے حیا کاموں کو دیکھتے ہوئے بھی ڈائریکٹ پوچھتے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغماس برت جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جو نوٹس نہیں لیتے، اپنی رحم کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے، تو یہ اس پر بھی طنز کرتے ہوئے کہتے کہ یہ تو سراپا کان ہے جی، کچھ بھی بولو یہ صرف سنتا رہتا ہے، بس کچھ نہیں بولتا ہمیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدبختو قل اذن خیر لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کان رکھنا، اس طرح کیا ہے سن کے درگزر کر دینا، اصل میں وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کہیں غصہ کرتے تو اللہ ناراض ہو جاتا اور تمہاری حالت دنیا میں زندگی گزارنے کے بھی لائق نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کے بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے باوجود بھی، ان کی حرکات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا نوٹس نہیں لیتے، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بدبختو سنو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ رسول اصل میں کیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اور مومنین جو ان کے ساتھ ہیں یقین کامل رکھتا ہے وہ مومنین کے باتوں پر، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ اگر وہ غصہ کرتے تو یاد رکھو تمہارے لیے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا، تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور یاد رکھو تمہاری جو حرکات و سکنات تم کر رہے ہو نا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اس کے لیے تو ہم نے آخرت میں بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، جیسے اوپر بیان ہو گیا، کہ قسمیں کھا کھا کے کیا ہے اپنے ایمان کی دلیل، اپنے ایمان کی کیا ہے اس بات کو پیش کرنا۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انہی راضی رکھیں۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کو راضی رکھنے کے بجائے یہ لوگ زیادہ تر فکر ان لوگوں کی کرتے جو ساتھ میں لوگ ہیں، تاکہ وہ مسلمان سمجھیں، لوگوں کے لیے کرتے، ان کو راضی کرنے میں کیا ہے قسمیں کھا کھا کے بتاتے کہ دیکھو ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ اللہ کہتا کہ اگر یہ واقعتاً مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے ہوتے۔ پھر فرمایا کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ تو ہو کر رہنا ہے ان کے ساتھ۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، فرمایا کہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہی منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ یعنی ان کے جو بھی کرتوت ہیں وہ کرتوت کرنے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا تھا ان منافقین کو کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے۔ یحذر المنافقون، منافقون کو یہ بھی کیا ڈر لگا رہتا تھا ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کا حال کہیں قرآن مجید میں نازل نہ کرتے۔ ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی تو اپنے نبی کو بتا ہی رہا تھا کہ کون کیا کرتوت کر رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ تم دین کے استہزاء کرتے ہو، کرو، مسلمانوں سے اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، کر لو، لیکن اللہ سب کچھ ظاہر کر کے رہا۔
رسول کو بتلا رہا ہے، اور تمہیں جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تم کیا باتیں کر رہے تھے تو فوراً کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ بھائی آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ بھی منافقین کا ایک اہم ترین سلوک ہے، جو دین کے معاملے میں وہ بڑی بڑی باتیں کہہ جائیں گے، اور کوئی ایماندار صاحب ایمان انہیں پوچھے گا ایسی باتیں کہے تم نے، کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا ہے مذاق کر رہا تھا، دل لگی کر رہا تھا۔ ہاں کبھی پردے کا مذاق اڑا دیا، کہیں داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑا دیا۔ کوئی اہل ایمان ان سے پوچھے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو فوری طور پر مذاق کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے ایسے بدبختوں سے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کے لیے تمہیں یہی رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اس کے رسول کے ساتھ مذاق، اور اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق، یہی رہ گیا اب تمہیں، اور اس کے لیے بہانے کرتے ہو کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق بھی تم دین کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو کل قیامت کے دن اسی مذاق کے پاداش میں یا تو مذاق کہہ کے چھٹکارا پالو گے، لیکن اللہ کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی ان میں جو دو طرح کے گروہ تھے، ایک گروہ سے وہ منافق مراد ہیں جنہوں نے اس طرح کی گفتگو میں حصہ تو نہیں لیا تھا، اور دوسرے گروہ میں وہ مراد ہوں کہ فی الواقع نفاق کی راہ چھوڑ کر حقیقت طور پر مسلمانوں کے اندر بعد میں آ گئے ہو۔ تو اس واسطے فرمایا کہ ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں، لیکن دوسرے گروہ کو جو نفاق میں مرتا ہے اس کو تو ہم سزا دے کے رہیں گے۔ اب یہاں سے خاص طور پر منافقین اور مومنین کے صفات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ منافقین کون ہو سکتے ہیں، ان کے صفات سے ان کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں۔ فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی کے اندر ہیں، اور صفات ان کے کیا ہوں گے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ کنجوس، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان فاسق لوگ۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین مرد اور ان منافقین عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ساتھ میں والکفار کافروں سے بھی کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، کافی ہے وہ ان کے لیے وہ جہنم۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے بھی تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور مال و اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ تم کیا ہو؟ تمہارے سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ اللہ کے نافرمان گزرے ہیں جن پہ چل کے تم گزر رہے ہو، لیکن وہ تم سے زیادہ مال و اولاد کثرت والے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے مقدور بھر جو بھی تھا ان کا مقدر میں مزے لوٹنے کے، وہ لوٹے،
اور تم نے اپنے مقدر کے جو مزے ہیں وہ تم اب لوٹ رہے ہو۔ انہوں نے بھی استمتاع کیا تھا، انہوں نے بھی کیا لذتیں لوٹی تھی دنیا سے، رسول کا انکار کیا تھا، تم بھی مزے لوٹ رہے ہو۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اسی طرح تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اللہ برباد کر دے گا، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس آیت میں قوم عاد، سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم وغیرہ ایسی اقوام جن کی شان و شوکت تم لوگوں سے بڑھ کر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ تم سے زیادہ عیش پرست تھے اور تم سے زیادہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کی تھی، لیکن یاد رکھو طاقت کے لحاظ سے تم سے مضبوط تر تھے، مال و اولاد کے لحاظ سے تم سے بہت آگے تھے۔ وہ لوگ بھی دنیا میں مست ہو کر آیات الہیہ کو، اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو بھول گئے، اس کی نافرمانیوں پر اتر آئے اور اللہ کی آیات سے مذاق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے دل لگی ہنسی مذاق کرنے لگے تھے، اور آج تم بھی بعینی وہی کچھ کر رہے ہو۔ اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے ہوں تو آخرت میں وہ سب کے سب رائیگاں جائیں گے، کیونکہ اعمال کی جزا تو صرف کیا ہے، ایسی صورت میں ملتی ہے جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہی ہوا ہے ان لوگوں کا بھی، اور تمہارا بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا حال بھی پچھلے لوگوں کی طرح ہی ہوا، اور تمہارے اعمال غارت ہو گئے، اور تم سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب جن کا ذکر مجمل ہوا تھا نام کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، نوح کی قوم، قوم عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں ہم نے الٹ دیا۔ کون؟ قوم لوط۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو مٹا دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو دراصل کیا نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، نہ، بلکہ یہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور آگے فرمایا، یہ تو منافقین کا تبصرہ ہو گیا، اب مومنین کا بھی تبصرہ سن لیجئے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہاں فرمایا بعضهم من بعض، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ یہاں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب ان سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے ایسے مومنین سے؟ فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبہ، ایسے سدا بہار باغات اور پاکیزہ قیام گاہ، فی جنات عدن، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین مساکن طیبہ، بڑے ہی پاکیزہ جگہیں، فی جنات عدن، سدا بہار اسی کے اندر رہنے کی جگہ ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کے خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر جو اللہ نے عطا کرے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جسے وہاں منافقین کا تبصرہ کیا، یہاں پر کیا ہے، مومنین کا تبصرہ ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم،
کافروں اور منافقوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ ومأواہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہی چیز وہیں سے منافقین اور مومنین کا تھوڑا سا احوال قیامت کا بیان کرتے ہوئے اس وقت کے جو منافقین کے صفات بیان ہو رہی تھی اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آ گئے۔ فرما رہا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا بھی تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے بھی۔ ہاں، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے۔ اور آگے فرمایا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ فرمایا اللہ کی قسم کھا کر جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر بکا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا، آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یہ اصل میں توہین رسالت اور کلمہ کفر کا ایک واقعہ ہے جو اس وقت منافقین کے ساتھ ہوا تھا۔ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقین نے بکا تھا، جسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کہا تھا ایک، اور یہ کلمہ کفر کا کلمہ تھا۔ تو یاد رکھیے یہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانا، اور روایت میں مذکور وہ خاص واقعے کی طرف بھی ہے جو بخاری میں مذکور ہے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی غالباً غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا، یہ بڑے سچے پکے صحابی تھے زید بن ارقم، لیکن عمر میں ابھی چھوٹے تھے، تو عبداللہ ابن ابی اپنی جماعت کے اندر تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا سچا پکا ایک صحابی ہے، ایک بھی کافی ہے ان بدبختوں کے لیے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا لحاظ کرنا، تو اپنے لوگوں میں سمجھ کر اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کھینچ لینے کا، مدد نہ کرنے کا اور ذلیل کر کے بات کرنے کا ارادہ کیا اور بات کیا، جو دراصل بات منافقون کے اندر، سورہ منافقون کے اندر تفصیل سے آئی ہے۔ تو لیکن زید ابن ارقم جو تھے نا، ان کو جا کر یہ بات دل پہ لگی، بدبخت ہمارے رسول کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آ کے کہہ دیا اللہ کے رسول اس نے اپنی مجلس میں اس طرح کی بات کی، اور وہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجُنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور مراد اس سے یہ لے رہا تھا کہ عزت والا یہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہے۔ تو یہ بات پہنچ، جب یہ پہنچ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو مکر گیا صاف، اور کہنے لگا آپ نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹے بچے پر مجھ جیسے قوم کے سردار کو ذلیل کر دیا، میں کہوں ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ہی ساتھ ساتھ تصدیق کر دی کہ وہ جو بچہ تھا سچا تھا، اور اس کی بات صحیح تھی کہ اس کلمے کو انہوں نے ادا کیا، اور یہ کلمہ کفر کا کلمہ ہے۔
جو رسول کی گستاخی میں اس بدبخت نے ادا کیا تھا۔ تو اس وقت بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی، اور وہ ہم بما لم ینالوا، ارادہ بھی کر بیٹھے لیکن پہنچے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہیں کیا چیز اصل میں بری لگی ہے، کیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھائے ہوئے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ خوش ہونے کے بجائے جلن حسد میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی مہربانی سے غنی کر دیا ہے، اپنے رسول اور اپنے خاص اللہ کے رسول کے صحابہ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، صرف اس پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے ان کا۔ ابھی بھی وقت ہے ان منافقین کو، فرمایا کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اب بھی پلٹ آئیں توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن ان کی روش یہی رہی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے خار کھائے بیٹھے رہے اور اس طرح کی سازشیں کرتے رہے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر انہیں کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم اس کے راہ میں ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو یہ لوگ اپنی نظر کو بھول گئے، اپنے وعدے کو بھول گئے اور بخل کرنے لگے اور بڑے ہی بے اعتنائی کے ساتھ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق ڈالتے۔ نفاق کی یہ ایک اور قسم ہے جو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے وعدہ کرو، پریشانی کی حالت میں اللہ اللہ کیا کرو، لیکن جب اللہ اس سے دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کر دو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی نفاق ڈالتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑائے ہوئے لمحات کو جو لوگ بھول جاتے ہیں دنیا ملنے کے بعد، ایسوں کو قیامت تک کے لیے ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم، ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے سنگدست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے ان پر بھی طعنہ کرتے ہیں۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہی کا مذاق ان پر الٹا کر دے گا، ان پر ڈال دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ بدبخت ایک تو اللہ کی راہ میں دیتے نہیں، لیکن دینے والے جو مومنین ہیں ان پر بھی طعن تشنیع کرتے ہیں۔ خاص طور پر دو چیزیں بتایا اللہ نے یہاں پر، والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم، جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنین ہیں ان پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کثیر مال تبوک میں دیا، اتنا دیا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ منافقین بدبختوں نے کہا کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے کیا کر رہا ہے،
ایک تو خود دیتے نہیں ہیں لیکن جو خوشی سے مال آ کے دے رہے ہیں ان پر بھی طعنہ کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے صحابی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ بالکل تنگ دست صحابی تھے، کوئی چیز نہیں تھی، رات بھر یہودی کے ہاں مزدوری کی اور اس کے عوض چند کھجوریں ملی تو وہ کھجوریں لے آ کے دیے. تو ایسے مومن پر بھی تذ کر رہے تھے کہ دیکھو جی یہ 4-5 کھجوریں لا کے دے کر گویا کہ کیا ہے بہت بڑا کوئی پہاڑ اٹھا دیا، اب تو کیا ہے یہ 4-5 کھجوروں سے لشکر بنے گا اور جو ملک روم کا سب سے بڑا بادشاہ اس وقت دنیا کا ہے، یہ 4-5 کھجوروں سے جا کے جہاد کریں گے یہ لوگ. یہ بھی مذاق بنا. والذین لا یجدون الا جہدہم، تنگدست مسلمانوں پر جو اپنی مشقت کی کمائی لے آ کے اللہ کے رسول کے پاس دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے سخر اللہ منہم، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر الٹا کر دے گا. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی تنبیہاً بیان کر رہا ہے کہ ان کا نفاق کتنا زبردست، اور ایسے منافقین اللہ کی نظر میں کتنے گرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیں تو اللہ ان کے لیے قبول نہیں کرے گا. یہ سلسلہ آگے آ رہا ہے انہی منافقین کی صفات کے ساتھ. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اگلی بات رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.